الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں اور جناتوں کے پیدا کرنے کے مقصد کو بیان فرماتا ہے. اللہ اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب آئیے اس آیت میں غور کرتے ہیں. اس کی معنی اور مفاہیم بڑے ہی گہرے ہیں اور بڑے راز کھلتے ہیں جو اس پر ہم غور کرتے ہیں اور بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے اور بڑے فائدے ہوتے ہیں اس آیت میں. جو ہم غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں. تو آئیے اب ہم اس آیت کو لفظ بلفظ سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن. ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کا تذکرہ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روئے زمین ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پر انسانوں سے بہت پہلے، صدیوں سال پہلے جنات بسا کرتے تھے، جنات رہا کرتے تھے. یہ حقیقت ہے، ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے. اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے ہمیں. تو یہ زمین جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، ہم سے پہلے جنات بسا کرتے تھے. پھر وہ لڑائی جھگڑا، خون خچر، سب کچھ، آوارگی، بد اخلاقی، کریکٹر لیس، سب کچھ یہ سب کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو، پوری جناتوں کو ختم کر دیا. ایک چھوٹا سا بچہ بچ گیا تھا، کسی زمین کے کونے میں پڑا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو چھوٹا سا بچہ، وہ چھوٹا سا جنات ایک بچہ ہوا ہے، اس کو اٹھا لاؤ. تو فرشتے اس کو اٹھا کر کے لے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور وہ جب آسمان پہ گیا تو خوب اللہ کی عبادت کیا، فرشتوں کا سردار بن گیا. اور آپ کو بہت بڑی حقیقت یہ بتا دوں کہ بعد میں یہی جنات جا کر کے ابلیس بنا، شیطان بنا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کہا کہ چلو بھائی سجدہ کرو. سارے لوگ، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے. اللہ کا حکم تھا لیکن جنات نے سجدہ نہیں کیا. میں کیسے اس کا سجدہ کروں؟ یہ تو مٹی کا بنا ہے، میں کہاں آگ کا بنا ہوں. آگ ہمیشہ اونچا رہتا ہے، اوپر جاتا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتا ہوں. اس نے اپنا دماغ لگایا. کاش اس نے سوچا ہوتا کہ اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم ہے، بس ہمیں جھکنا ہے تو جھکنا ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا تھا، اس کو بھگا دیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہیں. اب یہاں سے انسان اور شیطان کے بیچ کشمکش یہ شروع ہو گیا. شیطان نے وعدہ کر رکھا تھا کہ دنیا میں تو مجھے بھیج رہا ہے، مجھے اپنے جنت سے نکال رہا ہے، مجھے دھتکار رہا ہے، لیکن میں اللہ تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا بہکانا. اس کے بعد تب سے شیطان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک انسانوں کو بہکاتا رہے گا. اس کی عمر اتنی لمبی بھی ہوگی. اللہ نے اس کو چھوٹ بھی دی ہے، مہلت دی ہے، چل جا لے لے اتنی عمر اور تو بہکا میرے بندوں کو. لیکن یاد رکھنا جو میرے سچے پکے بندے ہوں گے، مومن کامل بندے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو بہرحال بتانا یہ تھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جنات کا لفظ یوز کیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے جنات آئے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا لفظ یوز کیا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب ایک بات اور غور کیجیے، یعبدون کا تفسیر مفسرین نظر کرتے ہیں یعرفون سے. یعرفون کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، جاننا. جب میں نے یعبدون کی تفسیر یعرفون پڑھی تو میں غور کرنے لگا، یار مفسرین حضرات یعبدون کی تفسیر یعرفون سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یعبدون ہی سے تفسیر کیوں نہیں کر دیے کہ انسان اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نماز پڑھیں، تسبیح بیان کریں، اللہ کے حکم کو مانیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں. ایسا کیوں نہیں کہہ دیا؟ تو پھر میں اس آیت پر غور کرنے لگا تو مجھے بہت سارے حقائق اور راز میرے سامنے کھلے کہ مفسرین حضرات نے بالکل پرفیکٹ تفسیر کیا ہے یعبدون کی یعرفون سے. اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے تو مقصد ہے معرفت خداوندی، اللہ کو جاننا اور پہچاننا. اور یقینی بات ہے، سچی پکی بات ہے اور کتنی اچھی بات ہے کہ جو بھی اللہ کو جان لے گا، پہچان لے گا، وہ اللہ کی مدد کرے گا. اس کو کہنا نہیں پڑے گا، اس کو ڈانٹنا نہیں پڑے گا، اس کو دبانا نہیں پڑے گا، بلکہ ذوق سے، شوق سے، اخلاص سے وہ اللہ کی عبادت کرے گا. اور یہی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود بھی ہے. اللہ چاہتا بھی کہ میرے بندے میری عبادت اخلاص سے کریں، شوق سے کریں، ذوق سے کریں. اور یہ کب ہوگا؟ جب بندہ اللہ کو پہچان لے گا تب یہ زیادہ ہوگا. کیونکہ انسان کسی چیز کو جان جاتا ہے، پہچان جاتا ہے تو اس کی اہمیت اس کے نزدیک بڑھ جاتی ہے. جیسے ایک بچے کو پیسے کی اہمیت نہیں پتہ ہے تو پیسہ پھینکے گا، لے گا، 1-2 روپیہ لے گا. لیکن وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے تو پیسے کی اہمیت اس کو پتہ ہو گئی تو سوچتا ہے میرے پاس پیسہ آئے، کدھر سے پیسہ ہے، میں کیا کروں، بزنس کروں، تجارت کروں، یہاں جاؤں وہاں جاؤں، یہ کام سیکھوں، وہ کام کروں. یہ دل میں یہ خیالات آنے لگتے ہیں. پھر بندہ محنت کرنے لگتا ہے پیسے کے لیے.
تو یہ اصول ہر جگہ نافذ ہوتے ہیں. جس بھی چیز کی اہمیت انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو بندہ وہ کام کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، ذوق سے کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت آ جائے گی، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے تو ذوق شوق سے اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، خوش ہو کر کے اللہ کی بات کریں گے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات کریں گے. اور اللہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، کائنات میں، سورج میں، زمین میں، آسمان میں، سب چیزوں میں غور و فکر کیا جائے، قرآن میں غور کیا جائے، پھر کائنات میں غور کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معرفت خداوندی کی توفیق مانگا جائے، گناہوں سے بچا جائے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ وہ چیز ہم ضرور پا جائیں گے، حاصل کر لیں گے جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. پھر ہم سمجھیں گے عبادت کیا ہے، اللہ کیا ہے. بندہ اس طریقے سے صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا اور کامل مومن بن جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.